پاکستان کے شاہراہوں کے ویران حصوں میں جہاں تاریکی ہر چیز کو نگل رہی ہوتی ہے، وہاں ٹرک ڈرائیوروں کے درمیان ایک کہانی سنائی دیتی ہے، خوفناک اور مفعول الفطرت کی کہانی۔ بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے وہ اس کی سچائی کی قسم کھاتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسا ٹرک ڈرائیور ہوں، اور جو کچھ میں نے ان تنہا سڑکوں پر دیکھا وہ آج بھی مجھے پریشان کرتا ہے۔ یہ ایک چاندنی رات تھی، ایسی قسم جو دنیا کو اندھیرے کے گھنے کفن میں لپیٹتی ہے۔ میں سامان کا ایک کارگو کراچی سے لاہور لے جا رہا تھا۔ یہ سفر میں پہلے بھی بے شمار بار کر چکا ہوں۔ جیسے ہی میرا ٹرک خالی سڑک پر گڑگڑا رہا تھا، میں اس بے چینی کے احساس کو نہیں جھٹک سکا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ ایک شخصیت سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میں نے بریک لگائی، ٹائرز اسفالٹ سے چیخ رہے تھے جب میرا ٹرک اس پراسرار شخصیت سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ دل کی دھڑکن میں نے ونڈ سے جھانک کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون یا کیا تھا۔ میرے خوف سے میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے اور پھٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ اندھیرے سے چھپا ہوا تھا، وہ پریشانی میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بازو اس طرح پھیلے ہوئے تھے جیسے مدد کی التجا کر رہے ہوں۔ فطری طور پر میں دروازے کے ہینڈل تک پہنچا، اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کسی چیز نے مجھے روکا۔ میرے دماغ کے پچھلے حصے میں ایک آواز نے مجھے خبردار کیا کہ میں برقرار رہوں۔ اس کے بجائے میں نے کھڑکی نیچے کی اور اسے پکارا، پوچھا کہ کیا اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی نظریں میری ہیڈ لائٹس کی پہنچ سے باہر کسی چیز پر جمی تھی۔ ایک سردی میرے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے دوڑ گئی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ سائے اندھیرے میں حرکت کر رہے تھے، اس کے گرد بدحواس روحوں کی طرح گھوم رہے تھے۔ خوف نے میرے سینے پر پنجے جمائے جب میں نے محسوس کیا کہ میں کسی دوسری دنیا کی موجودگی میں ہوں۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں گیئر شفٹ کے لیے گھبرا گیا۔ میرے سامنے آنے والے ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے بے چین تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ایسکلیٹر کو دبایا، انجن پھٹ گیا اور مر گیا، مجھے اندھیرے میں بسا کر چھوڑ دیا۔ خوف و ہراس پھیل گیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں سڑک کے اس چھوٹے ہوئے حصے کو پریشان کرنے والوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ فرار کے لیے بے چین، میں مدد کے لیے کال کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے فون تک پہنچا، لیکن جیسے ہی میں نے ایمرجنسی نمبر ڈائل کیا، ایک آواز میرے کان میں سرگوشی کی سردی اور ٹھنڈک۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فانی آلات آپ کو ہم سے بچا سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ میری ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کانپ رہی ہے۔ دہشت کے رونے کے ساتھ میں نے فون گرا دیا۔ سکرین ٹیکسی کے فرش پر بکھر رہی تھی۔ اس لمحے میں نے بالکل تنہا محسوس کیا، اندھیرے اور انجان سے گھرا ہوا تھا۔ گھنٹے گزر گئے، اگرچہ یہ ایک ابدیت کی طرح محسوس ہوا۔ میں خوف سے مفلوج ہو کر اپنے ٹرک کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا، جیسے باہر کے سائے ناچ رہے تھے اور مجھے طعنے دے رہے تھے، اور پھر جیسے اچانک شروع ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ فجر کی پہلی روشنی افق پر پھیلی، اندھیرے اور اس کے اندر چھپی ہولناکیوں کو ختم کر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے انجن سٹارٹ کیا اور متواتر شاہراہ اور ڈراؤنے خوابوں کو پیچھے چھوڑ دیا جو ان بیوقوفوں کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کی تنہائیوں کو عبور کر سکیں۔ اور اگرچہ میں اس سڑک پر کئی بار واپس آ چکا ہوں، لیکن میں اس خوفناک رات کو کبھی نہیں بھولوں گا۔
اور نہ ہی میں اس احساس کو پوری طرح سے متزلزل کروں گا کہ اندھیرے میں کچھ دیکھا اور انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہوں جو ہمت کرتے ہیں اس کے راستے پر چلنا۔